بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ پاکستان میں ملاؤں کی جانب سے ہمیشہ کبھی توہین رسالت، کبھی توہین دین، کبھی توہین قرآن، کبھی توہین مذہب، کبھی توہین اصحاب کے نام پر مختلف افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب کسی سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس قسم کا شور مچایا جاتا ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے گیم یہ ہے کہ کتب اہل سنت توہین رسالت سے، توہین اہل بیت سے، توہین اصحاب، توہین امہات المؤمنین اور توہین دین سے بھری پڑی ہیں۔ انہیں خوف یہ ہوتا ہے کوئی ان کو ڈسکس نہ کرے، لہٰذا یہ ایک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کو ڈسکس نہ کر سکے۔ شیعہ بھی کبھی توہین نہیں کرتے، وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ سابقہ علماء نے ان سب چیزوں کو لکھا، اب جو نئے علماء آئے وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو پڑھنا یا بیان کرنا حرام ہے، جبکہ اگر یہ بیان کرنا حرام ہوتا تو سابقہ علماء ان چیزوں کو نہ لکھتے۔ منظور مینگل کہ جن کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ علماء اہل سنت میں سے ایک بڑے عالم ہیں، کیونکہ ان کے سارے علماء تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان میں اور منظور مینگل میں فرق یہ ہے کہ ان کا ظاہر و باطن ایک سا ہے۔ جو ان کی حرکتیں اندر ہیں وہی ان کی حرکتیں منبر پہ ہیں، حتیٰ قرآن کے سامنے۔ باقی ان کے علماء کی حرکتیں جو ہیں وہ مدرسوں میں الگ ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ الگ ہوتی ہیں، اور پھر جب نماز پڑھاتے ہیں تو ایک تقوی کا روپ دھار لیتے ہیں۔ منظور مینگل نے اپنے تیسرے سیاسی خلیفہ کے بارے میں گفتگو کی۔ در حقیقت وہ گفتگو کر رہے تھے سرفراز بگٹی کے بارے میں کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کہا سماعت فرمائیں۔ آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ کے باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ جناب عثمان واقعاً شجاع نہیں تھے اور جنگ احد سے بھی بھاگے، اور اسی طرح سے جناب عمر، جناب ابوبکر بھی۔ اب یہ موضوع مشہور ہے اور سب جانتے ہیں۔ اب منظور مینگل نے جناب عثمان کو نسبت دی بزدلی کی، تو یہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ اور ان سے پہلے والے جنگوں سے بھاگتے رہے اور ان کی بزدلیاں مشہور ہیں، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی کبھی نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا اور نہ کہ کبھی کوئی شجاعت کا جلوہ دکھایا۔ جب موقع ملا کبھی احد میں بھاگے، کبھی حنین میں بھاگے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے کہ جو بڑا مشہور ہے۔ تو کیا یہ منظور مینگل نے توہین کی؟ نہیں، توہین نہیں کی، کتابوں کی چیزوں کو بیان کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خوف ہے کہ عورتیں جوتے ماریں گی، تو یہ اشارہ تھا جناب عائشہ کی جانب، کیونکہ جناب عائشہ کے خوف سے جناب عثمان محصور تھے، اور جوتے مارنا انہوں نے کنایتاً کہا۔ وہاں تو مسئلہ تکفیر کا تھا، کیونکہ جناب عائشہ جناب عثمان کی تکفیر کرتی تھیں اور کہتی تھیں اقتلوا الناصل فقد کفر، کہ یہ ناصل یہودی کافر ہے، کافر ہو گیا ہے، اسے قتل کر دو۔ نسبت دیتی تھیں ایک لمبی داڑھی والے یہودی سے جس کا نام تھا ناصل، اور ان کی شکل ان سے ملتی تھی۔ اب یہ دشمنی جناب عائشہ کی اس وجہ سے تھی کہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کو مروا کے اپنے کزن طلحہ کو لے آئیں، اور اس سلسلے میں بنو امیہ سے بھی ان کا اختلاف تھا۔ بعد میں بنو امیہ نے ان کو مروا دیا، خصوصاً معاویہ نے ان کے بھائیوں کو بھی مروایا، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے تیسرے سیاسی خلیفہ کو جناب عثمان کو مروا دیا اور ان کی تکفیر کی۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے فتوے کی وجہ سے جناب عثمان محصور ہو گئے اور گھر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 31 اور صفحہ نمبر 331، کہ جب یہ شہر میں بلوہ کرا کے حج کے لیے نکل رہی تھیں تو مروان نے ان کے خلاف ایک شعر پڑھا، حرق قیس علی البلاد، کہ جس کا پہلا مصرع تھا، اور تفصیل سے کبھی بعد میں بیان کریں گے ہم کہ قیس نے شہر میں آگ لگا دی اور اب وہ اطمینان سے نکل رہا ہے۔ یہ جب شعر سنا تو جناب عائشہ سمجھ گئیں کہ یہ اشارہ میری جانب ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا، فقالت عائشہ ایھا المتمثل علی بالاشعار، اے اس شعر کے ذریعے سے مجھ پہ طعن کرنے والے، وددت واللہ، خدا کی قسم مجھے یہ پسند ہے، انک وصاحبک، کہ تم اور تمہارا یہ رفیق اور تمہارا یہ ساتھی یعنی جناب عثمان، ھذا الذی یعینک امرہ، کہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، جس کی مدد تم چاہ رہے ہو، فی رجل کل واحد منکما رہا، کہ تمہارے دونوں کے پاؤں میں چکی کے پاٹ کو باندھ دیا جائے، وانکما فی البحر، اور تم دونوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے،
وخرجت الی مکہ، اور یہ کہہ کے جناب عائشہ مکے چلی گئیں، یعنی شہر میں قتل عام کی فضا کو کرا کے مکے چلی گئیں۔ فلما قتل عثمان وصار طلحہ وزبیر وعائشہ الی بصرہ یطلبون بدم عثمان، اور جب یہ مار دیے گئے تو اب انہوں نے ایک منافقانہ چال چلی کہ اس قتل کو مولا امیر المؤمنین پر ڈال کر کہا آؤ خون عثمان کا انتقام لیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 465۔ تو یہاں پر ایک موضوع ہے کہ انہیں مولا علی سے بڑا بغض تھا، اور جب جناب عثمان محاصرے میں تھے تو طلحہ نے بیت المال پر قبضہ کر لیا تھا، اور جناب عباس نے آ کر ان کو سمجھانا چاہا، اور جناب عباس نے جناب عائشہ سے کہا اے اماں جان، اگر خدا نہ خواستہ اس شخص پر کوئی حادثہ رونما ہوا تو اس وقت مسلمان ہمارے ساتھی کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی مولا امیر المومنین کی جانب آئیں گے، آپ کے طلحہ کی جانب نہیں آئیں گے۔ اس پر انہوں نے فرمایا تم خاموش رہو، میں تم سے کوئی مجادلہ اور مباحثہ کرنا نہیں چاہتی۔ تو جناب عثمان کی موجودگی میں یہ جو بلوا تھا یہ جناب عائشہ و طلحہ و زبیر کا کیا ہوا تھا، اور طلحہ نے بیت المال پہ جناب عثمان کے قتل سے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ یہی حوالہ ہے اس کا عربی کا۔ اور پھر جب جناب عثمان قتل ہو گئے تو عربی کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے، اردو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، بلکہ 2 عربی کے حوالے ہیں، اردو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ عبد ابی سلمہ کے جو ایک صحابی تھے وہ ملے جناب عائشہ سے اور کہا لوگوں نے عثمان کو قتل کر دیا ہے اور 8 روز تک کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر لوگوں نے کیا کیا؟ عبد بن ابی سلمہ نے کہا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخرکار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کر لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کاش یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے، یعنی محاورتاً جو کہا جاتا ہے آسمان زمین پہ گر جاتا، اور تیرے ساتھی یعنی مولا علی کے بارے میں کہا کہ خلافت قائم نہ ہوتی، مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو۔ حضرت عائشہ صرف سے مکہ لوٹیں اور یہ فرماتی جا رہی تھیں خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے۔ یہ منافقت تھی کہ خود قتل کروایا اور کہہ رہی ہیں کہ عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ ان صحابی نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے، یعنی یہ جو آپ نے پینترا بدلا اس کی وجہ کیا ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی سے انحراف کیا، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس نااصل بریکٹ میں ہے عثمان کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا۔ اب یہ انہوں نے داستان بنا دی کہ توبہ کرائی، جبکہ کوئی توبہ وبہ بیچ میں نہیں تھی، یعنی یہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ اس سے قتل کر دو، لیکن کیونکہ توبہ کرا لی تو اب میں اس کے ساتھ ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، یعنی جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔ اور یہاں سے یہ جنگ جمل کے لیے انہوں نے سلسلہ شروع کیا، اور عربی میں آپ کے سامنے یہ کتاب کا متن موجود ہے۔ لقد كنت تقولين اقتلوا نافل فقد كفر قالت انهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا قول الاخیر خیر من قول الاول۔ ہاں میں نے کہا تھا اسے قتل کر دو، لیکن میرا جو دوسرا قول ہے وہ اچھا قول ہے۔ اور پھر کیا کیا؟ ایھا الناس ان عثمان قتل مظلوما واللہ لاطلبن بدمہ، کہ عثمان مظلوم مارے گئے، میں ان کے خون کا انتقام لوں گی۔ اسی طرح سے ان کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ جب بصرے پہ حملہ کیا تو صحابی رسول جناب حضرت عثمان بن حنیف کو پٹوایا اور ان کی داڑھی، مونچھوں اور حتیٰ بھووں کے بال تک نچوا دیے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو منظور مینگل نے کہا وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہ تم گھر میں بیٹھے ہو ڈرے ہوئے، جس طرح سے جناب عثمان بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ کوئی اپنے مذہب کے حساب سے بھی توہین نہیں کی۔ اب یہ سب جو شور مچا رہے تھے توہین مذہب، توہین دین کا، اور یہ پورا محاذ بنا دیا تھا رجب بٹ کے خلاف، خصوصاً جو ایڈوکیٹس کا ایک گروپ تھا میاں بلال اور ان کے طرفدار، ان سے ہم کہیں گے کہ میاں بلال صاحب اب تو آپ کے مذہب کی جڑ کو ہلا دیا منظور مینگل نے، اس کے خلاف بھی کوئی آپ قانونی کارروائی کریں۔
تو معلوم ہوا کہ مسئلہ غیرت کا تو نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے یہ سعد رضوی وغیرہ جو بیٹھے ہیں، یہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ماریں گے منظور مینگل کو تو دیوبندی ان کی ایسی پٹائی لگائیں گے، یہ جماعت والے اور یہ جیش محمد والے، اور ادھر سے مل جائیں گے لشکر طیبہ والے، ایسی پٹائی لگائیں گے بریلویوں کی کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ تو کانفرنسوں میں اور جلسے جلوس میں سادے لوگوں کو ڈرانا الگ ہے، منظور مینگل سے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنا الگ ہے، چاہے وہ کسی کی بھی توہین کرے، کیونکہ آپ لوگ خاموش رہے جب توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طارق مسعود نے، وہی طارق مسعود جو کہتے تھے کہ اگر معاف کیا گیا تو کھیل بن جائے گا، اس نے معافی بھی مانگ لی۔ بس معلوم ہوا کہ عوام کے لیے الگ قانون ہے، ملاؤں کے لیے الگ قانون ہے۔ تب ہم گزارش کرتے ہیں تمام بریلوی حضرات سے کہ آؤ اور کرو وہ مقدمے کے جو تمہیں کرنے تھے۔ تم نے کتنے مسیحیوں کو قید کیا ہوا ہے، کتنے شیعوں پہ تم ظلم کر رہے ہو، لیکن تم منظور مینگل سے ٹکر نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تمہیں پیس کے رکھ دے گا بلوچستان میں، نہ بلوچستان میں، تمہیں پنجاب میں پیس دیں گے وہ لوگ، کیونکہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں۔ ابھی دیوبندیوں کی طرح دہشت گرد بننے میں بریلویوں کو ٹائم لگے گا۔ ہاں 47 میں بریلویوں نے بڑی دہشت گردی کی تھی، 46 میں سکھوں ہندوؤں کو مارا تھا، اور ساتھ میں دیوبندی بھی مل گئے تھے، لیکن اب دیوبندی آگے ہیں اور آثار یہ لگ رہے ہیں کہ بریلوی بھی اب آگے بڑھیں گے، لیکن یہ آپس میں کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ آپس میں کچھ کریں گے تو پھر شیعوں کو کیسے کہیں گے وہ توہین کر رہے ہیں۔ بس یاد رکھیں کہ اب اگر کوئی شیعہ کہہ دے، مثال کے طور پر نشان حیدری کے بارے میں، کہ نشان حیدری اس وجہ سے ہے کہ مولا امیر المؤمنین شجاع تھے، اور ان سے پہلے والے افراد کے نشان اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ بزدل تھے، تو کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل منظور مینگل والی بات ہے جو ایک تاریخ کی حقیقت ہے۔ جب آپ منظور مینگل کی بات کو سن سکتے ہیں تو آپ کو سب کی بات سننی ہوگی، اور آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ تاریخ میں لکھا کہاں ہے۔ ہر چیز کو توہین کہہ کے آپ دبا نہیں سکتے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی پاکستان میں امن و امان ہو۔ ہم کسی کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں چاہتے۔ یہ قانون جو بنے ہوئے ہیں یہ مظلوم لوگوں کو پیسنے کے لیے بنے ہیں۔ توہین رسالت کے خلاف تو صرف شیعہ بول سکتے ہیں، اہل سنت کو تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی عوام اہل سنت کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے بڑوں نے رسول اللہ کی بھی توہین کی، اور اہل بیت کو قتل بھی کیا، اور اہل بیت کی توہین بھی کی، گو کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے قتل کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔